السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال ہیں؟ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے کارگل شہر کی۔ تو میرے دوستوں، یہ وہی شہر ہے جو 1999 میں جب پاکستانی آرمی نے ہندوستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے پورا منصوبہ بنایا تھا اور یہ کامیاب بھی تھا۔ تو میرے دوستو، مشرف کی جو کامیابی تھی اس کا اعتراف تو انڈیا کے بڑے بڑے کمانڈر بھی کر چکے ہیں کہ مشرف ایک نہ ڈر فوجی کمانڈر ہے۔ ڈر سے آگے تو وہ کام شروع کرتا ہے، اور ہندوستان خود یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب ہمارے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا پاکستان۔ تو لیکن اس وقت بھی ایک ایسے غردار آدمی کی حکومت تھی پاکستان میں جو آج کل زیر گردش ہے، یعنی کہ نواز شریف۔ تو میرے دوستو، پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم محفوظ ہیں، اور پاکستان آرمی نے یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر سے ایک ایسا زبردست اٹیک کیا تھا کہ ہندوستان اور جموں کشمیر کے درمیان جو تھا ایک رابطہ تھا، وہ سارا بند کر کے رکھ دیا۔ ان کا راشن، پانی، اسلحہ، جو کچھ بھی تھا، کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا، اور حتیٰ کہ اوپر سے جو جہاز لے کے گزرتے تھے وہ بھی پاکستان کا کچھ ایریا استعمال کرتے تھے، تو پاکستان کی آرمی نے اس کو بھی بالکل روک کے رکھ دیا تھا۔ تو ایک عذاب بن گیا تھا، ایک درد سر بن گیا تھا یہ ہندوستان کے لیے۔ تو مشرف کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، پاک آرمی کا ایک بڑا زبردست رول تھا، بڑے جوان، بڑے جوش و خروش سے ہماری عوام بھی ان کے ساتھ تھی آرمی کے۔ تو لیکن میرے دوستوں، یہ جو نواز شریف ہے اس نے ہندوستان سے مل کر اور امریکہ کے دباؤ میں آ کر جو آج کہتا ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، یہ سارا بکواس کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، اس نے انٹرنیشنل دباؤ میں آ کے کہ کہیں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے یا کوئی ہندوستان کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایشیا میں تھانے دار بنانا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان کو کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان ہمیشہ برابری کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ زبردست شہر ہے، یہ اس سے بہت آگے ہماری آرمی نکل چکی تھی، لیکن نواز شریف نے آرمی کو جو وہ سٹرائک روک دیا تھا کہ آپ نہیں فائر کرو گے آگے سے۔ تو اس وجہ سے جب ہماری آرمی واپس اتری کارگل سے، تو اس وقت ہمارا کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ دیکھیں کتنی سخت سردی ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی یہاں پہ برف جمی ہوئی ہے بہت زیادہ، تو سردیوں میں یہاں پہ کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں میرے دوستو، یہ سارے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ لڑنا اور دن رات جاگنا، دیکھنا، حفاظت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔